رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذ قالوا لنبي اتركوا عدلنا ملكا نقاتل في سبيل الله. محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ نبی محرم ہے، کل عاشورہ کا دن ہے۔ اسلامی تاریخ میں محرم کا مہینہ شروع سے ہی عظمت والا رہا، بلکہ اسلامی تاریخ سے پہلے قدیم زمانہ بلکہ کہنا چاہیے جب سے دنیا کی شروعات ہوئی، تب سے ہی محرم کے مہینے کو اہمیت اور عظمت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس دن یہ ایک اضافی معاملہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے 10ویں محرم کو اہمیت حاصل ہو۔ تاریخ میں اہم اور انقلابی واقعات 10 محرم کو اسلام سے پہلے پیش آئے، ہمیں اس تفصیل میں نہیں جانا۔ جو موضوع ہے وہ حساس ہے اور نازک ہے۔ میں مختلف چیزیں مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان کو جب آپ ملائیں گے تو انشاءاللہ آپ صحیح نتیجے تک پہنچیں گے، یا صحیح نتیجے تک پہنچنے کا داعیہ آپ کے اندر پیدا ہوگا، اور جو بھی ہو وہ کامیابی ہی ہے۔ دیکھو، سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ خلیفہ جو ہے جس زمانے کا ہوگا وہ تمام لوگوں میں سب سے افضل ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم کو اس سلسلے میں اپنی رائے کو صحیح کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہم نے پڑھی، اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ اس میں بنی اسرائیل نے اپنے پیروکار، جن کا نام بعض لوگ شبیر علیہ السلام بتاتے ہیں، بعض حضرت حسنی کا نام لیتے ہیں، کیونکہ قرآن میں نام کی تعریف نہیں ہے، اس لیے حرفی طور پر نام کو طے نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن نبی قوم بنی اسرائیل نے نبی سے گزارش کی، یہ بات ہے پوری انسانیت میں سب سے عظمت والے خصوص وہ حضرات انبیاء اور رسول، نبیوں اور رسولوں سے بڑا کوئی نہیں، اور ان کو جہاد کا شوق ہوا اور اللہ کی طرف سے جہاد کے لیے کہا گیا، تو وہ پیغمبر سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو آپ حاکم طے کر دیجیے، بادشاہ طے کر دیجیے، تاکہ ہم اس کی ماتحتی میں جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو اس وقت کے پیغمبر کے واسطے سے بنی اسرائیل کا بادشاہ طے کر دیا۔ ایک مرحلے میں قوم کو ان کی بادشاہت پر تردد بھی ہوا۔ قرآن کریم میں بھی آگے ہے کہ بھئی جو حکومت اور نظام چلانے کی صلاحیت سربراہ بننے کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ طالوت میں پائی جاتی ہے، اور پھر وہ تابوت سکینہ ان کی دلجوئی کے لیے آیا وغیرہ۔ یہاں کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک پیغمبر موجود ہے، ان پیغمبر کے ہوتے ہوئے حکومتی
نظام کو ٹھیک رکھنے کے لیے پیغمبر کو حکومت کا سربراہ کار نہیں طے کیا گیا، ایک امت ہی کو طے کیا گیا، اور ایک ہی پیغمبر نہیں ہے۔ حضرت یہ جو جہاد ہوا، اس جہاد میں حضرت داؤد بھی شریک رہے، فلما قتل داؤد جالوت، اسی دوسرے پارے میں کہ حضرت داؤد نے جالوت بادشاہ جو سرکشی کر رہا تھا اور لوگوں کو ستا رہا تھا، اور یہ کئی اور کا واقعہ نہیں، جہاں آج ہم صاف کا رنگ پڑا ہوا ہے، روز سینکڑوں اور ہزاروں جنازے اٹھ رہے ہیں، فلسطین وہی کا واقعہ۔ یہ جو دریائے اردن ہے اور آج کی جغرافیائی جو نقشہ ہے، تو دریائے اردن کا ایک حصہ اردن کے پاس ہے اور ایک حصہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور اسی دریا سے آپ 12 کلومیٹر آگے بڑھ جائیں تو آپ بیت المقدس پہنچ جائیں۔ یہ جو اس میں ہے کہ منع کیا گیا کہ پانی نہ پینا، اور اگر پینا بھی تو ایک آدھ بھی پیو، ورنہ ساتھ نہیں چل سکو گے۔ اسی دریا کے بارے میں یہ جو بنی اسرائیل کا لشکر جالوت سے جہاد کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، یہی دریا بیچ میں پڑا۔ تو ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایک نہیں دو پیغمبر اور جہاد کا حصہ ہیں، لیکن سربراہ کار کون ہے؟ ایک امتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو مقام نبی کا ہے، امتی اس کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت چلانے کے لیے سب سے افضل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک نہیں دو پیغمبر موجود ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے ایک عام آدمی کو حکومت کی ذمہ داری دی ہے، اور ان کی سرکردگی میں ماتحتی میں جہاد ہو رہا ہے اور کامیاب ہو رہا ہے۔ اب ایک چیز یہ ہوگی، اب آگے ہے ایک چیز یہ ذہن میں رہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں سب واجب الاحترام ہیں، خدا رکھا۔ اگر وہ صحابی جیسے خیبر کے غزوے میں ایک قائد تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کی نظر پڑی، وہ مسلمان ہو گئے، اور ایک وقت کی نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئی اور خیبر کے جہاد میں شہید ہو گئے۔ تو معمولی درجے کے صحابی، یعنی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا زمانہ نہیں پایا، چند گھڑیوں کی صحبت نصیب ہوئی، اس کی شان میں بھی اگر ہم نے ادنا گستاخی کی تو سرخ لکیر پار کر لی۔ ہم اپنے ایمان کی شہر میں بنائیں، صحابہ سے بدگمانی کے ساتھ ایمان محدود نہیں ہے۔ اس کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل نہیں ہے جو صحابہ سے بدگمان۔ تو کوئی بھی صحابی ہو، ہماری سمجھ میں آئے واہ واہ، نہ آئے تو واہ واہ، وہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، اور ان کا احترام، ان کی تعلیم ہمارے لیے فرض ہے۔ اس کو پار کرنا سرخ لکیر کو پار کرنا، آگے ہلاکت کا نہیں کوئی بھی کرنا۔ بھئی ہم وہ کہاں سے نگاہ لائیں گے جن نگاہوں نے محمد رسول اللہ کا جلوہ دیکھا؟ ساری نیکیاں، سارے تہذیب، سارے جہاد ایک طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان کے ایک جھلک، اور پھر ایمان پر ہی سفر آخرت کا اختیار کر لینا، یہ اتنی بڑی سعادت ہے اور اتنی بڑی نیکی ہے کہ دنیا کی ساری نیکیاں اس کی برابری نہیں کر رہی۔
نبی کی نگاہ سے دلوں کی وہ قائم پلٹ ہوئی ہے اور ہوتی رہی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہمارا کوئی مجاہدہ اس کی گرد کو بھی نہیں. تو سارے صحابہ سب ہمارے لیے واجب التعظیم ہے، سب ہمارے لیے واجب الاحترام ہے. اگر تاریخی واقعات کی وجہ سے ہم ان میں تطبیق نہیں دے پاتے تو بس ہم کو اپنا ذہن یہ سمجھ کر ہٹا دینا چاہیے کہ یہ بڑوں کی بات ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے. ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کے حالات پر بحث کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان پر جرح کرنے والے جن کے بارے میں آسمانوں سے اعلان ہو گیا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی، ہم اور وہ اللہ سے راضی. ہم کون ہوتے ہیں ان سے ناراضگی کا اظہار کرنے والے؟ بھئی اگر ہم ان پر تبصرہ کر رہے ہیں، ہم ان میں کمی نکال رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اللہ کا فیصلہ منظور نہیں. اللہ کا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر صحابی کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کیا. ہمیں اللہ وہ ان کو جنت اعلان کر رہے ہیں اللہ، اور ہم کو اللہ کا یہ فیصلہ قبول نہیں، تبھی تو ہم چین گوئیاں کر رہے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے کہ صحابہ کو ہم عدالت میں کھڑا کریں؟ دنیا میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں کہ صحابی کو اپنی مجلسوں میں رسیدیں اور ہم ان کو زیر بیٹھنا ہے. اسی لیے اہل سنہ والجماعہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے اصحابہ کلہم. محدثین کا اصول ہے کہ حدیث کی روایت میں اگر صحابی کا نام نبی ذکر کرے، صرف یہ کہے کہ کسی صحابی نے حضور کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے یا حضور سے یہ ارشاد سنا ہے، تو باوجود اس کے کہ جہاں صحابی موجود ہے اس کا نام نہیں لیا گیا ہے، لیکن وہ حدیث قابل قبول ہوتی ہے، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ ہر صحابی معیار حق کا نمونہ ہے، معیار حق ہے. حق اور ناحق کو صحابہ سے ناپا جائے گا، ان کی کسوٹی میں پرکھا جائے گا. تو سارے صحابہ واجب الاحترام. ایک چیز یہ کہ حکومت کے لیے سب سے افضل ہونا ضروری نہیں، مقتدر کے اندر اس نظام کی صلاحیت ہونا یہ ضروری ہے کہ وہ اس نظام کو چلا سکتا ہے یا نہیں چلا سکتا. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ سارے صحابہ واجب الاحترام ہیں. اصحاب کریم رسول اللہ کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں کہ سارے صحابہ ستاروں کے معنی میں ہیں. اس میں معاویہ کا استثناء نہیں ہے، اس میں نعمان بشیر کا استثناء نہیں ہے، اس میں مغیرہ بن شعبہ کا استثناء نہیں ہے. جو ان بزرگوں پر خاک اڑاتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر بنائیں، وہ اپنے ایمان کی خیر بنائیں. اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضور کے اصحابی کریم یہ میرے ستارے صحابہ سارے میرے ستاروں کے مانند ہیں. یہ طبیعت بھی ہے دیکھو جس کی جگہ پہ چل پڑو گے مندر پا جاؤ گے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم ہوتے کون ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ 5 وقت کی فرض نمازیں تو اندر پڑھی نہیں ہوتی، روزانہ تلاوت کی نہیں ہوتی، دن بھر میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھانے کو ہوتا، اور جنت کے ٹھیکیدار صحابہ کے ایمان کا ہم فیصلہ کرنے بیٹھے جن کو سند اللہ نے دے دی، جن پر اعتماد اللہ نے ظاہر کر دیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، اللہ نے دلوں کو بجا کے دیکھ لیا ہے کہ صحابہ کے دلوں میں تقوی اور طہارت پور کے اللہ کہتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ دنیا کا بڑے سے بڑا صادق، دنیا کا بڑے سے بڑا محقق و دانشور، کسی بھی یونیورسٹی کا خارج التحصیل، اس کو شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھ لیا اور جن کے دلوں کے تقوی اور طہارت کو اللہ نے مان لیا، ہم اس کے خلاف رائے رکھیں یا نہ دیں. اور اگر خدا نخواستہ ایسا کرتے ہیں ہم اپنے ایمان کی خیر بنائیں.
وہ ایمان نہ ہوگا جو محمد رسول اللہ لائیں گے، یہ ابلیس کا کوئی ایمان ہوگا جس کو ہم ایمان کے نام پر دوسروں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اب آئیے یہ جو واقعہ جڑا ہوا ہے 10ویں محرم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، میں بالکل ساتھ کر کے چل رہا ہوں۔ دیکھو حضرت عمر کا کوئی مسئلہ امت میں پیدا نہیں ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 12 سال خلیفہ رہے، ان کا 6 سال خیر و عافیت کے ساتھ گزرا ہے، اور حضور کی وہ انگوٹھی جو آپ کے انگشت مبارک میں تھی اور آپ کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئی، اور سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئی، اور پھر سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کو وہ انگوٹھی ملی، اور 6 سال تک وہ آپ کے پاس رہی۔ اللہ کا فضل ہے کہ ان کا یہ 6 سالہ دور تاریخ کا سنہری دور ہے، اور اسی دور میں مسلمان روس تک ہوتے ہیں، یا آذربائیجان، یا آرمینیا، یہ فلاں ہے جگہ، یہ سب حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہوئے ہیں، اسلامی سلطنت کے صوبے بنے ہیں۔ اور یہ قرآن کا کی جو جمع ہوئی دوسری مرتبہ جمع ثانی، یہ آرمینیا کے محاذ ہی سے اس کی تحریک ہوئی، اور یہی جو مجاہدین تھے وہ ایک دوسرے کی انقلاب کی ترغیب کر رہے تھے، اسی خطرے کو بھاگ کر حضرت عثمان نے دوبارہ قرآن کو جمع کیا، جس میں قرآن کو ایک ایسے رسم الخط میں لکھا گیا جس میں تو ساری قراءتیں سما گئی، اور چند نسخے تیار کر کے مکہ، مدینہ، دمشق، کوفہ، بصرہ جو بڑے بڑے علاقے تھے وہاں بھیج دیا گیا، اور پوری امت کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ یہیں سے قرآن نقل کر کے اب آگے پڑھایا جائے۔ تو حضرت عثمان پھر پیر علی سے مشہور ہوا ہے، حضرت عثمان اس کے من پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو مڈیر ہوتی ہے وہ ایک ٹکٹ اس پر، اور اللہ جانے کیسے انگوٹھی انگلی سے نکلی اور اس کنویں میں گر گئی، لاکھ ڈھونڈنے کے بعد نہیں ملی، اور پھر وہیں سے فتنے کے دروازے کھل گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ میں روایت ہے، وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو آنے والے حالات کے لیے ایک موقع سے آگاہ کر دیا تھا، بتا کے فرما دیا تھا، اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ خلافت کی ذمہ داری نہیں ملے گی، لوگ خلافت تم سے چھیننا چاہیں گے، لیکن جو قمیص خلافت کی شکل میں اللہ نے تمہیں پہنائی ہے وہ بادشاہوں کے چھیننے کی کوشش کے نتیجے میں اتارنا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر جب حالات بگڑے تو حضرت نے خلافت سے استعفا نہیں کیا، اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف تھا۔ حالات بگڑے، عبداللہ ابن سبا نے ماحول خراب کیا، اور اس نے سازش کی، کوفہ میں، بصرہ میں، مصر میں، اور ان تینوں جگہوں سے کچھ 100 لوگ مدینے آئے، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استعفے کا مطالبہ کیا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، لیکن آپ نے منع کیا، اور باوجود اس کے کہ آپ کو پوری قدرت تھی، ایسا نہیں ہے کہ حضرت عثمان بے بس تھے اور یہ چند 100 لوگ عالم اسلام پر مسلط ہو گئے تھے، لیکن بس تبدیل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اللہ کا لکھا بھی کچھ ہوتا ہے، تو تبدیل پر غالب آئی۔ نہ حضرت عثمان نے ان بلدائیوں کو مدینے سے کھدیڑنے کے لیے خود طاقت کا استعمال کیا، اور نہ صحابہ کو طاقت استعمال کرنے دی، اور یوں مہینوں کے محاصرے کے دوران شہید ہو گئے، اور اس کے بعد
حضرت علی خلیفہ ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کرنا اس میں کوئی دو ہے. آپ خلیفہ برحق ہیں، لیکن چونکہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، اسطورے بصری وغیرہ، یہ لوگ حضرت علی کے آگے پیچھے ہو گئے. اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدگمانی ہوئی. یہ شاید حضرت علی نرم گوشت کے لیے لگتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو خلیفہ تب مانیں گے جب آپ ان بدماشوں کو ٹھکانے لگا دیں. انہوں نے کہا ہم آپ کی خلافت ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بدمائی جن کی دامن حضرت عثمان کے خون ناحق سے لگے ہوئے، ان سے قصاص لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجبوری یہ تھی کہ حالات سازگار، اس افراتفری کے ماحول میں اگر ان کے گریبانوں تک ہاتھ لے جایا گیا تو معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بجائے اور انتشار بڑھ جائے گا. تو اس لیے حضرت معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور اماں عائشہ ایک بڑی تعداد ہے صحابہ، خود حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ ہیں، اور خود حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے لوگ میزبان رسول ہیں. ان لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی. اور یہ ہوا کہ جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور ان سے بدلہ ہو جائے گا تو پھر بات بڑھی، اور حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں بھی خود حضرت عائشہ اور حضرت علی کے بیچ میں لڑائی کی بدانی یہ تھی. حضرت علی بھی پولیس تھے، اماں عائشہ بھی پولیس تھے، اور حضرت معاویہ بھی پولیس تھے، حضرت موسیٰ اشعری بھی پولیس تھے، حضرت عمار بن یاسر بھی پولیس تھے، حضرت عمرو بن العاص بھی پولیس تھے. ہر ایک نے اپنے اپنے فہم کے لحاظ سے فیصلے لیے اس وقت جو حالات تھے. ایک چیز بدلے مشترک اس میں شروع سے کہ وہ عبداللہ ابن سبا کا اس کا لاؤ لشکر جو حضرت عثمان کی شہادت میں ملوث تھا، وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے. وہ مسلسل اس کوشش میں رہے کہ مسلمانوں میں اتفاق پیدا نہ ہو، ان کا اقتدار اور پھیلتا ہے. اس لیے حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی ہے تو یہ حج کے بعد کا معاملہ ہے. تمام مقابل صحابہ حج کے لیے مکے گئے ہوئے تھے. آج کی طرح تو جہاز نہیں کی منٹوں کی نام تھا، پھر وقت لگتا تھا، 10-12 دن لگتے تھے آنے جانے میں. ان لوگوں کو اطلاع ہوئی حضرت عائشہ وغیرہ کو کہ حضرت عثمان شہید کر دیں گے. تو حالات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور صحیح صورتحال کو سمجھنے کے لیے انہوں نے مسئلہ طرف کیا ہے کہ مدینے جائیں گے تو انتشار ہو سکتا ہے. کہتے ہیں قطعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے کا ارادہ نہیں تھا. مقابلے کی نوبت آئی تو یہ بربادیوں کی وجہ سے آئی، فسادی کی وجہ سے آئی. عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا اور انتشار پیدا کرنے کے لیے اس نے اسلام کا چوڑا پہن لیا تھا، اس کی شرارتوں سے معاملہ بگڑا، جنگ جمل ہوئی. پھر حضرت معاویہ حضرت علی میں جنگ صفین ہوئی اور بھی لڑائی، اور حضرت علی شہید ہو گئے. جب حضرت علی شہید ہوئے تو اس وقت یہ منصوبہ تھا انہی راجدھیوں کا، انہی سواریوں کا. انہوں نے بیعت کو 3 لوگوں کو ختم کرنے کا پلان بنایا تھا. انہوں نے 3 ٹیمیں تشکیل دی تھی. ایک ٹیم کی ذمہ داری تھی کہ حضرت علی کو نماز میں شہید کر دیا جائے، اور دوسری ٹیم کی ذمہ داری تھی کہ دمشق کی مسجد میں جب حضرت معاویہ آئے تو ان کو نمٹا دیا جائے، اور تیسری ٹیم کی ذمہ داری تھی کہ جب حضرت عمرو بن العاص
بھی سمے نماز پڑھانا تو نہیں چاہیے. پلانی یہ تھی کہ ایک ہی رات میں ان تینوں گروپوں کو ختم کر دیا جائے. لیکن ترتیب کی حضرت معاویہ پر بات اوچھا جا گیا، وہ بچ گئے. حضرت عمر بن العاص اس دن نمازی قرآن میں ہے، بیمار ہو گئے، کسی اور کو بھیج دیا. اور حضرت علی آئے تو وہ ان کے ہتھے چڑھے اور اللہ نے ان کی قسمت میں شہادت کی دی تو وہ شہادت سے سرفراز. آپ یہ دیکھیے کہ تینوں کو ختم کرنے کا منصوبہ کون بنایا؟ ان تینوں کو میرے وقت ختم کرنے کا منصوبہ کوئی نہ دکھنے والی طاقت ہے جس کی نگاہوں میں یہ تینوں کھڑا گئے. نہ وہ حضرت علی کے تھے، نہ وہ حضرت معاویہ کے تھے، نہ حضرت عمر بن العاص کے تھے. اور پھر ان کے بعد حضرت حسن خلیفہ ہوئے. اور چونکہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا اس مطالبے پر کہ انہوں نے کبھی حضرت علی کی خلافت ماننے سے انکار نہیں کیا. خلافت تسلیم کرنے کی شرط تھی کہ جو اسرے نخعی کا جو ٹولہ عبداللہ ابن سبا والا حضرت علی کے آگے پیچھے پہلے ان سے قصاص لیا جائے، ہم حضرت علی کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار. تو انہوں نے کبھی حضرت علی کی خلافت کا انکار نہیں کیا. خلافت تسلیم کرنے اور بیعت کرنے کی شرط بس اس سے آگے نہیں. تو اب حضرت حسن نے، کوفیوں نے، سبائیوں نے جو سلوک حضرت علی سے کیا اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کی. اس صلح میں یہ طے ہوا کہ اگر حضرت معاویہ کا پہلے انتقال ہو جائے گا تو حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد حضرت حسن خلیفہ ہوں گے. لیکن اللہ کی مشیت اور تقدیر کا اپنا معاملہ کہ حضرت حسن پہلے ہی شہید ہو گئے کہ ان کو زہر دے دیا گیا. اب یہ بھی ایک یا جس نے بھی کیا پہلا وہ اللہ کے یہاں پہنچ گئے. اب حضرت معاویہ کی جو حکومت ہے وہ عالم اسلام کے لیے رحمت ہے. وہ مسلمان جو آپس میں ہی دست و گریباں تھے. حضرت عثمان کے زمانے تک اسلام چین کے بارڈر پر پہنچ گیا تھا، روس کی سرحد میں داخل ہو گیا تھا، ہندوستان سندھ وغیرہ تک مسلمان فوجیں آ چکی تھی. لیکن جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کا اختلاف پیدا ہوا تو ایک ہی زمین نہیں بڑی. اسلام جہاں تھا وہی ختم ہو گیا. حضرت علی کے زمانے میں کوئی فتوحات نہیں ہو پائی حالات کی خرابی کی وجہ سے. حضرت معاویہ 20 سال خلیفہ رہے. ان کی خلافت میں اسلام نے بڑی ترقی کی اور نئے نئے علاقے فتح ہوئے. دیکھو حضرت ام حرام بنت ملحان مشہور صحابیہ ہیں. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے. حضرت ام حرام بنت ملحان تھی اور آپ حضرت انس حضرت ام سلیم کے یہاں دعوت تھے. تو اور وہ جو ہے حضرت ام سلیم کی عزیزہ تھی، اس لیے وہ اس موقع سے موجود تھی. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ مسکرا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ان امتیوں کو دکھایا ہے جو سب سے پہلے بحری جہاد کریں گے، یعنی سمندر کے راہوں سے جا کر ان علاقوں پر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے جہاں خشکی سے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ لشکر بخشا بخشایا ہے. تو حضرت ام حرام بنت ملحان نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کر دیجیے کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ آپ اس میں شامل ہو. پھر حضور سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور بیدار ہوئے، پھر ہنس رہے تھے. آپ نے فرمایا
کہ مجھے وہ لوگ دکھائے گئے ہیں جو سب سے پہلے قسطنطنیہ دنیا پر حملہ کریں گے، اور جو لشکر قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا سب سے پہلے چڑھائی کرے گا وہ بخشا بخشایا ہوگا۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اگر دعا کر دیجیے میں اس میں شامل ہوں، لیکن آپ اب خاموش ہیں۔ چنانچہ دیکھیے یہ عامل ہے، یہ کتنی بڑی جرات کی بات ہے۔ مجھے کیا کہوں، میرا موضوع بدل گیا ہے کہ لوگ نعوذ باللہ یعنی ابھی کچھ سوچتے ہی نہیں کیا کہہ رہا۔ حضرت محمد تو فرعون کہہ رہا، فرعون تو بدتر کہہ رہا، ارے زمین پھٹے تھک جاؤ، آسمان گرے رکنا بن جاؤ، یہ سارے پہاڑ برستے، کتنی سخت بات، آسمانوں سے آگ برسے، زمین سے آگ کے لاوے ڈھونڈے۔ ایک صحابی رسول جو کاتبین پہلے سے کیا سمجھ رکھا ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہو اور محمد رسول اللہ پر اعتماد نہیں ہے۔ حضور کو معاویہ پر اعتماد ہے، حضور ان لوگوں کی ٹیم میں معاویہ کو شامل کیے ہوئے ہیں جن سے قرآن کے اترنے کے بعد قرآن لکھوایا جا رہا ہے۔ اگر نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاویہ پر ادنا شبہ ہوتا، اللہ کی قسم میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، معاویہ کو جگہ کاتبین الوحی کی ٹیم میں نہیں ملتی۔ معاویہ کا کوئی کارنامہ نہ ہو، معاویہ نے کوئی نیکی نہ کی ہو، لیکن اگر محمد رسول اللہ معاویہ کو ان خوش نصیب لوگوں کے جرم میں شامل کر رہے ہیں کہ جن کے ہاتھوں کو اترنے والا قرآن دکھایا جا رہا ہے، تو اللہ کی قسم یہی سمجھ رہی ہے۔ یہ وہ اعتماد ہے جس اعتماد کی بنیاد پر دیکھے کی چوٹ پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ معاویہ جنت میں جائیں گے۔ ہاں وہ اپنی خیر بنائے جو معاویہ کو وقت کا فرعون اور اس سے بدتر کہتے ہیں۔ قرآن فرعون کو لعنت کر رہا ہے، آپ نے فرعون کو بڑھا دیا، اور معاویہ ایک صحابی رسول ہیں، قرآن کے لکھنے والے ہیں، محمد رسول اللہ کا ان پر اعتماد ہے۔ جو محمد رسول اللہ کے اعتماد پر اعتماد نہیں کر رہا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر ہے۔ محمد رسول اللہ پر اعتماد ہے، ان کے فیصلوں پر اعتماد ہے تو ہم مسلمان ہیں، ورنہ ہم لاکھ مسلمان ہونے کا ڈھنڈورا پیٹے، ہم بھکتی دھرم مسلمان نہیں۔ اللہ ہم کو لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا۔ قرآن کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے فیصلے پر جس کو اطمینان نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ ہر کلمہ گو کو، محمد رسول اللہ سے اللہ کا حکم رکھنے والوں کو حضور کے ہر فیصلے پر اعتماد ہے۔ تو حضور کو معاویہ پر اعتماد ہے، ان کو قرآن لکھنے والوں میں شامل کر رہے ہیں۔ اور آج 14 صدی کے بعد پیدا ہونے والے محققین کو نام نہاد دین کے ٹھیکیداروں کو اعتماد نہیں ہے، وہ اپنی خیر بنائے۔ محمد رسول اللہ اس سب سے بڑی نہیں، حضور کو اعتماد ہے۔ اب دیکھیے دو بشارتیں حضور نے دی۔ پہلی بشارت کیا ہوئی؟ حضرت عثمان کے لوگ جو حضرت عثمان کے کردار کا شکر کرتے وہ بھی اپنی خیر بنائے، وہ بھی اپنی خیر بنائے۔ یہ پہلا بحری بیڑا حضرت عثمان کے زمانے میں روانہ ہوا ہے، اور اس کو روانہ کرنے والے اور کوئی نہیں، حضرت معاویہ۔ قبر اس پر پہلی چڑھائی کی گناہ ہوا ہے، سمندروں کو پار کر کے اس کی چھاتیوں کو چیر کر جو اسلامی لشکر گیا وہ عثمان کے زمانے میں گیا ہے، اور اس کو روانہ کرنے والے ان کے شام کے گورنر حضرت معاویہ ہیں۔ حضرت معاویہ کو شام کا گورنر عمر نے بنایا ہے، اور حضرت عمر کوئی منافق ان کے زمانے میں گورنر نہیں ہوا۔ 10 سال تک وہ عمر کی خلافت میں شام کے گورنر رہے، 12 سال تک عثمان کی حکومت میں وہ شام کے گورنر رہے۔ یہ خلفائے راشدین
پر اعتماد کرتے ہیں اور ہم کو معاملے سے فکر ہے اللہ کیا تو ان کو انشاءاللہ جنت دیں گے اور جنت بھیجیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنت مل جائے. ان کی جنت کی چکر میں پڑو گے تو پھر جہنم میں چلے جاؤ. تو یہ یعنی جو لشکری جائے گا وہ جنت میں جائے گا, جو ان لشکریوں کو بھیجے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ کہاں کا انصاف؟ منتقل ان کی بزم میں آقا دور جہاں ساتھی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب نے, بس یہ بھائی عثمان جہنم میں جائے گا, کچھ لوگ نہیں مانتے, معاویہ جہنم میں جائیں گے, سب سے بڑی ہے. اس لیے کہ فرعون سے یہ دیکھتے ہیں, وہ فرعون سے دیکھتے ہیں. اور جس جو لشکر عثمان کے زمانے میں جائے گا اور جس لشکر کو معاویہ بھیجیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا. یہ معاویہ حکمت لشکر یہ کہاں کا انصاف اور کہاں کی تحقیق ہے؟ عقل کو پکڑ گئے, پتھر پر ہیں. اور پھر اب آگے بڑھیے, اب یہ بخاری پڑھائی بابو بخاری میں یہ لکھا ہے بخاری کی کسی حدیث میں ہم ایسی کوئی تعبیر نہیں کرتے کہ صاحب اس واقعے سے پہلے کا معاملہ ہے اور یہ اس واقعے کے بعد. کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت کو کیوں محسوس کر رہے ہو بھائی؟ اللہ کی رحمت اگر کسی پر برسنا ہی چاہیے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں روزہ کرنے والے؟ اللہ اور رسول کے فیصلوں میں عارض کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کیا ہوتا ہے؟ حضرت معاویہ کی حکومت میں قسط دنیا پر جو سب سے پہلا لشکر قسط دنیا کا رخ جس لشکر نے کیا ہے وہ حضرت معاویہ کی خلافت میں. اور وہ یزید جس کو ہم پلید کہتے ہیں, وہ یزید جس کو ہم مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جس کو کافر کہہ کے ہی دل کی بھڑاس نکلتی ہے, یہ قسط دنیا کی طرف پیش قدمی کرنے والا سب سے پہلا جو لشکر ہے اس کا امیر یزید. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا انصاف؟ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے اس لشکر میں حضرت حسین شامل ہوئے. اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے اس لشکر میں میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ شامل ہوئے. تو اس سب لوگ جدید کی جو امیر لشکر ہے سارا لشکر جنت میں جائے گا اور آج کے یمن صرف اس امیر لشکر کو جہنم میں بھیجیں گے جس کا ہر سپاہی جنت میں جائے گا. یہ کہاں گئی؟ یہ کیسی ڈکیتی ہے؟ تو گھوٹالا سارے گھوٹالے ہندوستان کے اور دنیا میں پھیلے ہوئے جو یہ دین کے نام پر لوگوں سے بازی اور گھوٹالے کے نام اس سارے سپاہی جنت میں چلے جائیں گے اور جو امیر لشکر ہو جہاں میں جائے گا وہ مغرور ہے نعوذ باللہ, وہ اس کے ایمان ہی نہیں. سوچنے کی چیز ہے, سوچنے کی چیز ہے. میں صاف کہتا ہوں, میں نہیں کہتا کہ یزید کوئی بہت بڑا ملک تھا. میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ حضرت حسین کی خاک کے برابر بھی یزید نہیں, لیکن پھر بھی مسلمان, پھر بھی خلیفہ رہا, پھر بھی مسلمان, پھر بھی خلیفہ رہا. آج حق و غیرت کی خلافت اور حکومت قبول کرنے میں تردد ہے. صحابہ ہیں, ایوب صدیق مانا ہے کے کردار کا حامل ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میرے جیتے دین میں تردد ہو ایسا نہیں ہوگا, محمد رسول اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کے رہے گا, مدینے کی عید سے عید چاہے جائے. تو سارے صحابہ کا قریش اسی کردار کے تھے. صحابہ کی جماعت موجود ہے, بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس ہے, سب نے یزید کی بیعت کی ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں, انہوں نے یزید کی بیعت کی ہے. صرف دو بزرگوں نے نہیں کی, حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی کی ہے, حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر. اور آپ
کوفہ گئے، دیکھو جہاد کے لیے نہیں، میں صاف کہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، مجھے کوئی مثال بتاؤ کہ صحابہ جہاد میں گئے ہوں اور دودھ پینے بچوں کو لے گئے، عورتوں کو تو ٹھیک ہے لیکن دودھ پینے بچوں کو لے گئے ہوں نہیں۔ اور یہ ایسا یعنی سوچنے کی چیز ہے، کیا یہ ایمان کفر کی لڑائی تھی؟ کیا اسلام کر رہا تھا؟ کیا کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت علی کے چچیرے بھائی، اور حضور نے خصوصی دعا ان کو دیے، قرآن کے تفسیر کے سب سے مستند مفسر ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، اور حضرت ام سلمہ ہیں، صحابہ کے بڑی جان، حضرت مغیرہ بن شعبہ ہیں، نعمان بشیر ہیں۔ کیا یہ نعوذ باللہ کافر کے ہاتھ میں کر نہیں؟ ارے اس دور میں آج 14 سال گزر گئے تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ہم اپنے عمل سے یہ دعوت بناتے ہیں کہ حضور کی یہ فیض یافتہ، حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی اتنے بدل گئے کہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا کفر سے نہ ملا۔ ارے یہی کہ آپ کو بیعت کرنا آج کے بعد میں کیا ہوا؟ کفر نے تسلیم کرنا ہوا۔ اگر آپ کو کافر سمجھتے ہیں تو کیا ان ملکوں کا کردار اتنا گر گیا؟ ارے اتنا گر گیا۔ اور جب حضرت حسین کوفہ جا رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس نے رکا، ان کے سوتیلے بھائی باپ سے نہیں، ماں مسلم محمد بن حنفیہ نے رکا کہ بھائی جان اوپر کے لوگ بھروسے کے نہیں، آپ مت جاؤ۔ نہ ابا کے ساتھ انہوں نے ٹھیک معاملہ کیا، نہ بڑے بھیا کے ساتھ انہوں نے ٹھیک معاملہ کیا، لیکن حضرت عزت، اس لیے آپ کے چکمے میں نہ پڑو، اور اگر جانا ہی ہے تو ان تین بچوں کو لے جاؤ، کوئی جہاد نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے حضرت مسلم بن عقیل وہاں گئے، 18,000 لوگ پیٹ ہو گئے، اور جب عبید اللہ بن زیاد آیا کوفہ کا گورنر بدلا تو شام کو 18,000 تھے، اور یہ کوفی اتنے وفادار تھے کہ فجر کی نماز میں وضو دھو کے سارے آئے۔ یہ ان کا اہل وفادار۔ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، حضرت حسین کو شہادت کی اطلاع ملی، آپ نے واپسی کا ارادہ کر دیا۔ یہ کون سا جہاد تھا؟ یہ کون سا بدر ہونے جا رہا ہے؟ بدر اور تو پورے اسلام کی جنگ تھی، یہ کون سی پورے اسلام کی جنگ کی مجاہد نکلا ہے، اور حالات دوسرے رخ کے سنے، اور صاحب واپسی کا ارادہ کرنا ہے۔ وہاں پہنچ کے بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی ہمیں یا تو ہمیں لوٹ جانے دو، یا ہمیں یزید کے پاس جانے دو۔ یعنی حضرت حسین کو گویا یزید سے اتنی اس سے پھر بھی اس پر اعتماد ہے، اور اس سے اتنا خطرہ ہے، یا ہم کو اسلامی سرحد پر نکل جائے تو یہ کون سا جا رہا ہے؟ کوئی اس طرح کی جہاد کی مثال کو قطعی کہ کوئی اسلامی ایمان کفر کی جنگ تھی ہی نہیں۔ یہ شیعوں نے ایمان کفر کی جنگ بنائی اور ہمارے دلوں میں بٹھائی ہے۔ تو یہاں سینے نوابوں کا دور ہوا ہے جنہوں نے شیعت کو پھیلانے کے لیے زمینداروں کی زمینیں چھین لی، مالداروں کی کوٹھیاں چھین لی، اور غریبوں کو پیسے دے دے کے محرم کروایا، تعزیہ رکھوایا، اور اسی تعزیے کے عادت بنائی۔ یہ تعزیہ تو ایران میں بھی نہیں رکھا جاتا، یہ ہندوستان میں رکھا جاتا ہے۔ جو خرافات اس میں ہوتی ہے یہ کوئی عبادت ہے؟ نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو، شراب کے روز بھی کرو، یہ کون سی بات ہے؟ بھائی میں نے خود چند روز پہلے مجھے بڑی حیرت آئی، یہ موہن بھاگوت کا ایک بیان کہ اس نے کہا کہ یہ جو ہندوستان مسلمان ہیں یہ سب ہندو ہیں، اور اس ہندوستان کے مسلمانوں کے ہندو ہونے پر اس نے جو دلیل دی وہ نہیں کی۔ اس نے کہا کہ ان کے ہندو ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آج بھی خود سے محبت ان کے دل میں ہے، تو سیدھے خود کی پوجا نہیں کرتے تو قبر کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ کیسی لگی کہ اندر کچھ نہ کچھ بت پرستی اس کے جرسومے ہیں، تو سیدھے خود کی پوجا نہ کر کے
یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک قسم کا بت ہے، یہ دلیل ہے کہ سب یہ ہمارے اسی محرم میں ہم کو یہاں تک ہوتا ہے. یعنی سوچو اپنے ہاتھ کا بنا ہوا قاضیہ وہ خدائی اختیارات کا مالک ہو گیا، وہ لوگوں کی بگڑی بنانے لگا. نہ خوش نہ بدو کا پتہ کہ یہ تعبیہ بنایا گیا تو یہ پاک کی تھے حضرت کی یا ناپاک تھے، اور اب اس میں اتنی تفتیش آ گئی کہ وہ کعبہ سمجھ کر اس کا طواف کیا جانے لگا. یہ ایمان، یہ اسلام، ہم نے تو اسلام کو اتنا پورا کر دیا کہ کافروں کو بھی اب ہمارے کافر ہونے کا، کافر کہنے کا حوصلہ ہونے لگا. تو بھائی ہم یہ بتائیں کہ کوئی ایمان کفر کی جنگ نہیں دی نہ حضرت عمر کا. بہت سے لوگ کوٹ میں آ کے نعوذ حضرت عمر کو بات کر دیتے، یہ بھی گستاخی ہے، بڑی گستاخی. حضرت حسین قطعی نہیں، بھائی بغاوت کرنی ہوگی تو وہ کیوں کہتے ہیں میں یزید کے بات کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے جب یہ باور کرا کہ ہم یزید کی بیعت توڑ چکے تو یہ علاقہ تو بلا خلافت کا ہو گیا نا، تو ان کا کوئی توحید ہونا چاہیے. تو اس لیے حضرت حسین نے وہاں کے سفر کا ارادہ کر لیا کہ چلو ہم ہی ان کی خدمت کریں گے، اور اس طرح حکومت سے بات کی ہو جائے. بھئی یزید دو لوگوں کے نہ ماننے سے یزید کی خلافت ناجائز تو نہیں ہو جائے گی. اکثریت مجارٹی تو اس نے بیعت کر لی. ارباب حضرت عبداللہ ابن عمر کی تو بڑی حیثیت ہے نا. حضرت عمر نے بوقت شہادت جو 5 رکنی کمیٹی بنائی تھی، 6 رکنی، اس میں ایک حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے. بس یہ تھا کہ عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ نہیں بنایا جائے گا، لیکن مشورے میں یہ شامل ہے کہ ان کے علاوہ جو اراکین ہیں ان میں سے کوئی کسی کو بھی خلافت کے لیے نامزد کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے حضرت عبداللہ ابن عمر کی اہمیت سے پتہ چلتا ہے کہ مابعد عمر خلافت کے طے کرنے میں ان کی رائے لینی ضروری ہے. اور وہ یزید کے حالات کی بنیاد پر امت کی مصلحت ہے انہوں نے بیعت کر لی. اچھا ایک چیز میں اور کہوں، اسلام میں خلافت اور حکومت کے لیے کوئی فکس لائن نہیں. یہ چیزیں مصلحت سے جڑی ہوئی ہیں، ایک چیز کو پکڑ کے نہیں چلا جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ نے اپنے دین حیات کسی کو اپنا خلیفہ یعنی اترادھیکاری اپنا جانشین طے نہیں کیا. صحابہ نے فیصلہ کیا کہ حضور کے بعد مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ دار حضرت عمر ہو گئے. اور جب حضرت عمر کا ان کی شرح یعنی حضرت عمر کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنی چیزیں دی، حضرت عمر کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے. اور جب حضرت عمر کی شہادت ہونے لگی تو انہوں نے کسی کو طے نہیں کیا، ایک کمیٹی بنا دی کہ بجد عبداللہ ابن عمر کی اس کمیٹی میں سے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کو بھی خلیفہ بنایا جا سکتا. یہ 3 نوجوان حضور نے کسی کو طے نہیں کیا، حضرت عمر نے طے کر دیا، حضرت عمر نے کمیٹی بنا دی. یہ امت کی ایک رحمت ہے کہ حسب مصلحت جب جو فیصلہ مناسب ہو وہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. حضرت علی کی شہادت ہوئی، انہوں نے بھی کسی کو طے نہیں کیا، لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا اور پھر انہوں نے امت کے مفاد اور فلاح میں حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے اپنے کو علیحدہ کر لیا. اب جو حکومت پورے اطمینان کے ساتھ 20 سال تک معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں چلتی رہی اور جو باطل طاقتیں ان کے تدبر کی وجہ سے سرنگو ہو گئی تھی اور سوراخوں میں گھس گئی تھی، اب خطرہ تھا کہ اگر پہلے سے کوئی خلیفہ طے نہیں کیا جائے گا تو امت میں انتشار پیدا ہوگا. اس لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت
اور اکابر صحابہ کے مشورے سے انہوں نے یزید کو اپنا ولی عہد طے کر دیا. تو یہ کوئی آسمان سے پہاڑ نہیں گرا. حسب یہ جو پیچھے واقعات کیے ہیں ان واقعات نے تو یہی بتایا نا کہ حسب مصلحت فیصلہ لیا جا سکتا ہے, تحقیق کیا جا سکتا ہے, کمیٹی بھی بنائی جا سکتی ہے اور مسلمانوں کے ثواب دین پر بھی چھوڑا جا سکتا ہے. اس وقت کئی فتنے تھے, روافض کا فتنہ تھا, خوارج کا فتنہ تھا, اعتزال معتزلہ کا فتنہ تھا. ان فتنوں کے سر ابھارنے کا اندیشہ تھا کہ خدا نخواستہ وہی کچھ تو پھر نہ پیدا ہو جائے جو گویا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد امت میں مرحلہ آ گیا تھا. اس لیے پہلے سے معاملہ طے کر دیا جائے. یزید کے بارے میں بلا شبہ کچھ روایتیں ایسی ہیں جو اس کے کردار کو مجروح کرتی ہیں, لیکن اگر گھر کی شہادت ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے. البدایہ و النہایہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ البدایہ و النہایہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی محمد بن الحنفیہ ان کے سامنے یزید کے کردار کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ میں 6 مہینے یزید کے پاس رہا ہوں, میں نے اس کو کوئی خلاف شرع کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. البدایہ و النہایہ ہی میں قیمہ, آپ جانتے ہیں قیمہ کے ذریعے سے قول ضعیف کو بیان کیا جاتا ہے. اس میں ضرور اس کے کردار پر انگشت مائی ہوئی ہے, لیکن راجح قول کو چھوڑ کر ہم کیوں اپنے جذبات کی تسکین کے لیے مردوں کو اختیار کریں. دیکھو تاریخی روایات کی حیثیت نہ قرآن کی ہے نہ بخاری کے حدیث کی. تاریخی روایت, تاریخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعے سے متعلق جو باتیں ماحول میں چل رہی ہیں بلا کم و کاش ان کو لکھ دیا جائے. وہاں اس سے بحث نہیں ہوتی کہ یہ روایت معتبر ہے یا غیر معتبر ہے. بات تاریخ دانوں نے بلا شبہ اس کا اہتمام کیا ہے, لیکن عام طور سے تاریخ میں واقعے کی صحت اور اس کے غلط ہونے کا اہتمام کم سے کم ہوتا ہے. جو معاملات مشہور ہوتے ہیں ان کو لکھ دیا جاتا ہے. اسی لیے یہ شریعت کا یا فقہ کا اصول ہے کہ تاریخی روایات کی بنیاد پر کسی کے تعلق سے کوئی حکم طے نہیں کیا جائے. احادیث میں چھاپ پھٹک ہے, اہتمام ہے, حتیٰ کہ ہر راوی کی حیثیت کو جانتا اور پرکھا گیا ہے, پھر اس سے حدیثوں کی حیثیت کو طے کیا گیا. حتیٰ کہ جو حدیثیں ضعیف ہے تو اس سے احکام پر اختلاف بھی نہیں کیا جاتا. تو حدیثوں میں بھی یہاں تک اہتمام, باوجود اس اہتمام کے یہ احتیاط ہے. اور تاریخ جہاں کوئی اہتمام ہی نہیں, کوئی احتیاط ہی نہیں, اس کی بنیاد پر آپ لوگوں کی ایمان والا اور ایمان سے محروم ہونے کا فیصلہ کتنی بڑی ناانصافی ہوتا ہے. اس لیے بھائیوں اور بزرگوں, یہ جو محرمیات ہیں نا ان کی کوئی اصل نہیں, کوئی بنیاد نہیں. شہادت اس امت کا قرائے امتیاز ہے. یہاں روز شہادتیں ہوتی ہیں اور پورے مسلم سے اسلام کا پودا سرسبز و شاداب ہوتا ہے. دیکھو نا کیا ہو رہا ہے, لاٹھوں پہ لاٹھیں گر رہی ہیں, جوانوں کی لاٹھیں گر رہی ہیں, پردہ نشین ماں اور بہنوں کی گر رہی ہیں, معصوم کھلکھلاتے بچوں کی گر رہی ہیں. کیا ہوا ابھی ایران میں, کیا ہوا اس سے پہلے افغانستان میں, کیا ہوا چیچینیا میں, کیا ہوا شام میں, کیا ہوا طرابلس میں, لیبیا میں, الجزائر میں, تیونس میں. یہ تو ہماری تاریخ ہی ہے. ہماری ہر صبح شہادت سے ہوتی ہے. ہمارے ہر دن کا احترام شہادت پر ہوتا ہے. ہمارا ماحول شہادت کا ہے. اسی سے اسلام کی سرخروئی ہے, اسی سے اسلام کی آبادی ہے. جب تک مسلمانوں میں جذبہ شہادت رہے گا اس امت کا کوئی بالغیگہ نہیں کر سکتا. اور جب شوق شہادت بڑھ جائے گا تو پھر
اوپر کوئی نیتنیاہو مسلط ہوگا، کوئی ٹرمپ مسلط ہوگا، اور کوئی کیمرون فرانس سے چلا آئے گا، کوئی کچھ ہوگا، کوئی کچھ ہوگا۔ اس لیے بھائیوں ان چکروں میں نہ پڑو، امانت و دیانت کے ساتھ آگے کی اور بڑھیں۔ جی یہ واقعہ کربلا سے متعلق جو واقعات ہیں وہ محمد ابن جریر طبری نے یہ شیعہ کا حسن بیان کیا، کریلا نہیں تھا۔ ایک تو شیعہ، دوسرے 100 سال کے بعد مرتب ہوئی یہ تاریخ۔ اب اس واقعے سے متعلق جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ کوئی صحیح نہیں ہے، اسی کو سب سے بڑا مقصد مانا جا رہا ہے۔ تو بھیا ایک تو 100 سال کے بعد حدیثیں تو حضور کے زمانے سے لکھی جانے لگی اور قرآن اترتا گیا، لکھا جاتا گیا، اور واقعہ کربلا ہونے کے بعد 100 سال کے بعد لکھا گیا، اور وہ بھی کس نے لکھا؟ شیعہ نے لکھا، جن کے یہاں جھوٹ بولنا اجازت ہے، جن کے یہاں زنا اجازت ہے، جن کو اللہ کا بھی بھروسہ نہیں، تو اللہ کا بھی کہتے ہیں کہ جیسے دنیا میں لوگ حد مسئلیت رائے بدل دیتے ہیں، اللہ بھی بدل دیتے رہتے ہیں، اور اللہ سے بھی چپ ہوگی بتا ہوتا ہے ان کی اصطلاح ہے۔ حقیقت رافضیت اور شیعت پڑھو تو 14 طرف روشن ہو جائیں گے۔ اس لیے بھائیوں بزرگوں بدگمانی میں نہ پڑو۔ ایک موٹی چیز ہے، معمولی درجے کے صحابی سے بدگمانی نہ کرو ورنہ خاتمہ میں خیر نہیں ہوگا، خاتمہ میں خیر نہیں ہوگا۔ دنیا سے جاؤ کوئی نیکی ہو نہ ہو، لیکن ایمان کی نیکی کے ساتھ صحابہ سے محبت اور صحابہ کی سے عقیدت کی دولت لے کے جاؤ گے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔